ہم آپ حضرات کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر قدم رنجہ ہوئے۔ اپنی سعادت کو ہم ایک نعمت عظمیٰ شمار کرتے ہیں۔ آپ جیسے انوار العلوم اور نابغہ روزگار شخصیات درس و تدریس میں ایک گنجینہ گوہر اور اصناف سخن میں حیات جاویدانی کے حامل ہیں۔ آج کی اس پر آسائش تقریب کی تزئین و آرائش کے جملہ لوازمات دراصل مرگ مفاجات اور مکافات عمل کا نتیجہ ہیں۔ آپ کی شہرت کا ڈنکا نہ صرف گرد و نوا گرد و پیش بلکہ اکناف عالم اور طول و عرض میں میر کارواں کی سی گہما گہمی ریشہ دوانی اور سر پٹول کا باعث ہے۔ آپ کی اپنی سطر پوشی سے روگردانی اور اسلاف کے نقش قدم پر بیک جنبش قلم زہر افشانی تجارب کی ہماگیری کا پتہ دیتی ہے۔ ہماری اس دیوانے کی بڑھ کو کوئی آنکھ مٹھک کا دھمال جھومر کیکری لڈی یا بھنگڑا تو کہہ سکتا ہے، مگر ٹکل اڑائی پتنگ بازی کلکل کانٹا کھو یا کوڑا جمال شاہی ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ چاہے کوئی کتنا ہی جزیہ لگان مالیانہ آبیانہ یا بھتہ دے دے، گرا فروشی بردہ فروشی کے سن بلوغت تک پہنچ کر نو عمری اور نو خیزی کی طرح آبی بخارات کی کشیدگی اور صوتی اثرات کی لہروں میں ارتعاش پیدا نہیں کر سکتا۔ پھاپا کٹنی کسی کیکر کے بیچ سے نبت آزما ہو کر بسا اوقات رقیب روسیہ کے لیے مختص کی جانے والی مہلک اور جان لیوا بیماریوں مثلاً سرسام، ہیضہ، سل، دق، جلاب، بادی، اختلاج قلب، موتیا، پالچر، ناخونہ اور مال خولیہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں لا محالہ جگہ سائی کی فرسودہ رسم کی ادائیگی کے بعد نیلا تھوتا یا جمال گوٹا کے استعمال سے ذہنی توازن کی بساط الٹی جا سکتی ہے اور یوں سبکی اور سیختہ ہوتے ہی یکسوئی کے ساتھ راہ نجات مل جاتی ہے۔ اس مختصر سے سپاس نامے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے سوچ کو دل پٹ کرنے کی اس جسارت کو آپ اپنی اقبال مندی اور سعادت مندی کا تل چھٹ سمجھیں گے اور ترکی و ترکی مناظرہ مباحثہ کو اپنے لیے باعث افتخار و نیاز مندی جانیں گے اور یوں عمل تفسیر کا عمل تفخیر میں بدل جائے گا۔ آج جس باغ و بہار اور ہماگیر شخصیت کا برسبیل تذکرہ تعارف مقصود ہے وہ اپنے وقت کی عنقا اور عدیم المثال شخصیت گردانے جاتے ہیں۔ اب تک پیر مغاں، پیر تسمہ پا، پیر فردود اور پیر ودھائی کے القابات سے نوازے جا چکے ہیں۔ اپنی پیرانہ سالی، کمسنی اور فاتر العقل ہونے کے باوجود آلۂ مکبر الصوت تو استعمال نہیں کرتے، ہاں البتہ دوردرشن اور حسینوں کے دیدار کے لیے محدب اجزا مستعمل ہے۔ بلا کے بسیار خور، چرب زبان اور دروغگو ہونے کے باعث ان کی چندیا اپنی چمک و دمک سے نوخیز آنکھوں کو خیرہ اور نرگسی آنکھوں و چشم آہو کو چندھیا کر رکھ دیتی ہے۔ عرصے سے متروک مابعد الطبیعات اور مافوق الفطرت دیو مالائی متحرک تصاویر کے دل دادا ہیں۔ اپنے روز مرہ مشاغل کے علاوہ اپنے ذوق آگہی کی تسکین اور ترویج کے لیے مشتری ہوشیار باش بن کر ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک زیر تصنیف بذلہ سنجی، اختر شماری، کیمیا گری اور تعبیر و رویا کی انگنت کتب سے خوشہ چینی کر چکے ہیں۔ خودکشی، نسل کشی، میکشی، معاشرتی علوم، نباتات، معدنیات، مردم شماری، شماریات، تارے عنکبوت اور کشش ثقل کو مرکز مائل قوت اور مرکز گریز قوت کی جن سے مخالف قرار دے کر لا حاصل بحث اور ہمہ جہت تنقید سحر انگیز طور پر کر لیتے ہیں۔ مطلق العنان ہونے کے باوجود ذرائع نقل و حمل کے لیے ایک خر ناتواں عاریتاً لیا تھا، مگر گزشتہ دنوں ایک روز نرم و گداز سبزہ زار پر خرمستی اور اٹکھیلیوں میں مگن تھا، سگ گزیدگی کے باعث جہان فانی سے کوچ کر گیا۔
جہانی کی آخری رسومات اور کریا کرم میں ان کی حقیقی برادر نسبتی سابق صدر ضیاء الحق نے بطور خاص حاویہ سے اور دیگر ابن الوقت خچر حضرات نے بھرپور شرکت فرمائی۔ تا دم مرگ اپنی آواز کی درختگی کو بیماری سے مغلوب ہونے نہیں دیا، سبق خرامی میں اپنے نقطۂ عروج پر تھا۔ صاحب عالم کو محفل سما میں تالیاں پیٹنے، نگارستان میں آہ و بکا اور شبستان میں راگ ملہار، جے جیونتی اور ایمن بے سروپا لاپنے کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ طوطا چشمی ڈسنے اور مارے آستین کی خصلتوں سے لاچار ہو کر آخرت کے سود و زیاں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک ضخیم مگر رسوائے زمانہ سوانح عمری میں اپنے بوڑم عداوت پرست عہدہ کشائی سے نابلد ہونے کا برملا اقرار بھی کر چکے ہیں۔ اپنے تئیں زوم کے زیر اثر حت المقتور مفلوق الحالی کا مقابلہ حت الوسع جواں مردی سے کرتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک نئی تصنیف گربہ کشتن روز اول اور ڈرامہ زنگار ان کی حصے مزاح کا ثبوت ہے۔ نئے آنے والی تصانیف میں سمدان، تہ تیغ، زہ نصیب، ساربان، زندان اور محاوت شامل ہیں۔ مجموعات کلام میں پنگھٹ یاترا، شیرخوار جھرمٹ، خلفشار اور نسوانی آواز شامل ہیں۔ افسانہ نگاری میں جناب دوربین چمکیلا، بے دل زخمی اور بگڑے نصیب جیسے جلیل القدر نقادوں کے ہم اثر ہیں۔ ان کے افسانے جل پری، جھبری دلہن، پرکٹی، کٹی پتنگ اور نقشین داشتہ عامیانہ اور بازاری ہونے کی سند عام حاصل کر چکے ہیں۔ موصوف نے کئی متعدد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مشہور فلموں میں جگاڑ، لنگوٹیا، کینچلی، ہیجان اور زن مریض شامل ہیں۔ موسیقی کے جملہ فرسودہ سازی نے ان کی دستر سے حوث میں ہیں۔ الغوزہ، تانپورہ، ستار، اکتارہ، شہنائی، سارنگی، طبلہ، ڈھولک، چھانگورا اور بھونپو پر نامکمل عبور حاصل ہے۔ ان کے یہی چھچورے کرتوت ان کو عوام الناس میں مقبول عام بنائے ہوئے ہیں۔ کثرت سے اعتراض کے باعث زود پشیمان ہو کر خواب خرگوش کی مطلب پرواہ نہیں کرتے، لہذا منحنی اور چھریرے بدن افراد کو دیکھ کر روحان سے ہو جاتے ہیں۔ بازیچہ اطفال میں نونہالوں کے ہمراہ اسو پنجو، پکم پکائی، اکڑ بکڑ، کلکل کانٹا اور مارم پیٹی کھیلتے نظر آتے ہیں۔ زلف پریشاں کیے طفل مکتب کی طرح رسی کودتے، اکثر ان کی مائیت میں راج ہنس کا گیت بھی الاپتے اور نومولود شیرخوار کی طرح دعوت شیراز سے مستفید ہوتے ہیں۔ امروز و فردہ کی چندہ فکر نہیں، ویسے بھی نقار خانے میں طوطی کی آواز ہی کیا۔ یقیناً سنگدانہ تریاق معدہ کے لیے انتہائی مقوی القلب قرار پاتا ہے۔ مخدوش کی چند روز قبل جیب تراش سے اس وقت مدبھیڑ ہوئی جب بازار میں کھوے سے کھوا چلتا تھا اور دیدوں کا پانی مرنے کے باعث چھلکنے سے قاصر تھا۔ تانا بانا جوڑ کر کوتوال شہر سے گوشمالی کے ذریعے داد رسی ہوئی، مگر داروغہ جیل نے غلطی املا سے جیب تراش کی بجائے سنگ تراش کو پابند سلاسل کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس لاچار کی اتنی آؤ بکت ہوئی کہ بسا اوقات اوسان خطا ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹا بڑا بھی بلا امتیاز خطا ہونے لگا۔ جدید عصری تقاضوں کے تحت قدامت پسندی کے اس قابل مذمت طریقہ کار کے خلاف سنگ تراش نے مسعول کے خلاف نعم البدل کے حصول اور اقدامات کی بجاوری کے لیے عرضداشت داخل کی، مگر منطق اور قولی، فعلی، عقلی، واقعاتی اور شخصی شہادتوں کا ایک دوسرے سے منطبق نہ ہونے، متضاد ضرب الامثال، اقوال زرعی اور ارشادات کے باہمی رشتہ اخوت و بیگانگی کے باعث منصف نے مصنف سے اختلاف کرتے ہوئے بوقت ضرورت انقباس اور قباحت محسوس کی اور یوں نصیب دشمنہ معاملہ داخل دفتر ہو گیا۔ ویسے بھی اس آسیب زدہ پرآشوب اور شورش زدہ شہر میں
مسائل کا ایک بحر بیکرا معزن ہے۔ ہم نے کھلنے نہ دیا بے سر و سامانی کو، کہاں لے جائیں مگر شہر کی اریانی کو۔ یقیناً یہ صورتحال انتہائی مخدوش، غیر متبدل اور آشفتہ سری کو جلا بخشتی ہے۔ اقربا پرور، جال ساز، راشی اور مہر انور معاشرے سے نجات محض ایک سراب ہے، یہاں تک کہ ماہی پروری، آرائش گیسو اور گھوڑی چوکس کے ادارے بے سر و پا اور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ یہ وہ آفت ناگہانی ہے جس کے آگے بڑے بڑے سرما گھٹنے ٹیک دیا کرتے ہیں۔ قوی ہیکل، سست الوجود، کاہل اور مخبوط الحواس ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات آشوب چشم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں نامیاتی اور غیر نامیاتی اشکال کا شکنجہ مختلف اطراف سے چہرے پر رونق افروز اور جسم پر براجمان ہونے لگتا ہے۔ اہل خرد اس کاوش کو طوطے کے پیغام سے تعبیر، منسلک، ملفوف اور منسوب کرتے ہیں۔ انسانی جبلت سے مجبور ہو کر غرانے، دہاڑنے، چنگاڑنے سے لے کر ہنہانے اور بھونکنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایک روز بائیں کولے پر مگس کے ڈنک نے اس کو متورم اور بوسیدہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب اس کا روایتی حریف مجہول اور غیر متوازن ہو گیا۔ مجبور اور لاچار ہو کر انصاف کے جملہ تقاضوں کو ان کی اصل روح کے مطابق نافذ العمل اور معمور کرنے کے لیے مختلف نظام الاوقات میں دائیں کولے کو بھی بھیڑوں کی زد میں لانا پڑا۔ درد کی شدت درد زاہ کی شکل اختیار کر گئی۔ خواجہ سراؤں نے خواری کے عالمی دن کے انتظار میں جشن نوبہار کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ماہر امراض نسواں اور امور زچگی نے متعدد بار معائنہ کیا مگر کوئی حتمی رائے اخذ نہ کر سکے۔ بالآخر صابن اور ترش لیمو میں گندگی کے جملہ اجزاء کو تیز گرم پانی میں ملا کر انیما کرانے کے احکامات صادر فرمائے۔ مریض عشق نے بھی اس غیر اعلانیہ علاج کا خوش دلی، جوان مردی، ڈٹائی، چابک دستی اور کوہنہ مشق ہو کر مقابلہ شروع کیا، یہاں تک کہ آفتاب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ نصف النہار نہار منہ اپنا سا منہ لے کر آ گیا، اور مریض خرامہ خرامہ بگل جنگ داغتا ہوا نسیم سحری اور باد سموم کی تلاش میں سرگرداں اور سرگرم عمل ہو گیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بیماری نے مزید زور پکڑا اور موصوف باضابطہ طور پر صاحب فراش ہو گئے، اور نسیان کے باعث ہذیان اور خرافات بھی بکنے لگے۔ شومۂ قسمت ساتھ ہی درد قولنج کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا۔ آلائش شکم کی وجہ سے محو استراحت ہوتے ہی ماحول کو آلودہ اور مکمل طور پر مقدر کرنے لگے۔ رفع حاجت کے لیے خلا میں جانا تو درکنار، بیت الخلا میں جانا ناپید ہو گیا۔ آپ دست لینا ناممکن بن گیا۔ فضلہ اپنے تمام فضائل کے ساتھ ثقیل سے ثقیل تر ہوتا چلا گیا۔ عارضی مصحف کی تقریب میں نقاب کشائی کے بجائے قبض کشائی کے لیے اطباء کے ہمہ اقسام کے چورن، مرکب محلول، آمیزے زندہ درگور کرائے گئے مگر چندہ فاقہ نہ ہوا۔ ریح کا اخراج باضابطہ طور پر نہ ہونے کے باعث شکم عمودی اور افقی سمتوں میں پھول کر کپا ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گوسپ سفید کی لید میں تازہ پوتمیر ملا کر در شکم سیر بلا امتیاز نوش کرنے سے افاقہ ہوگا، مگر بے سود، بلکہ اس تیر بہدف علاج سے جسم برف خانے کی چمار کی طرح اور بھی اکڑ گیا۔ ان کی یہ حالت کسی کاٹ کے الو، مسخرے نقال بہروپیہ اور بازیگر سے کم نہ تھی۔ لگتا تھا داغے مفارقت دینے ہی والے ہیں اور رخت سفر باندھ لیا ہے۔ عنقریب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ ملک الموت پینگیں بڑھا رہا تھا۔ حمام سے گرم پانی سلکچی میں اونڈیل کر بیری کے پتے ابال لیے گئے تھے۔ غسال کو بلا لیا گیا تھا اور گورگن کو اطلاع کر دی گئی تھی۔
وصال کا وقت قریب تھا، گہوارہ آ چکا تھا، یوں شہر خاموشہ کی تیاری مکمل تھی۔ ان کی اس بگفتہ حالت اظہار پر ہر کوئی انگشت بدندہ تھا۔ مبعوث ہونے والے وہ قرابت دار جو عرصے سے مفقود الخبر تھے، محض وراثت کی موہوم سی امید پر اپنی دیرینہ عداوت، مخاصمت، ترک اور پس پشت ڈال کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک نقالوں سے ہوشیار بنیان مرصوص کی مانند فطرتی لباس میں ملبوس ان کی رحلت اور مرگٹ یاترا کے لیے جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ یہ منظر بحر و بر میں ایک نئے انقلاب کی نوید تھا، مگر یہ سب ان کی خام خیالی تھی۔ حضرت کے ترکے میں تو صرف ایک نقشین سینی، ایک موچنا، ہاون دستہ اور کدوکش باقی بچا تھا۔ زنان خانے میں ان کی رفیقہ حیات، شریک حیات اور بیگمات، اختر النساء، مہر النساء اور لعنت النساء ان کی ذبح حالی پر مرغ بسمل اور ماہی بے آب کی طرح نوحہ کھنا تھیں۔ تینوں نے بلا خوف و خطر، بلا استثناء اور بلا شرکت غیر اپنے تمام زیورات، 9 لکھا گلوبن، ٹیکا، کنگن، بچھو، ستگڑا، نورتن ٹیکا اور جڑاؤ جھومر شوہر کی اجل مسمہ کے بعد ورثہ کے خوف سے جل دے کر غائب کر دیا تھا۔ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بار بار کفِ افسوس ملتی اور ان کی خلوت نشینی، پردہ نشینی، گوشہ نشینی، تخت نشینی اور نہاں در نہاں پرپیش اور پرفریب محصور کن شخصیت کا ذکر کرتی۔ شوہر کا مؤلف القلوب، مدبرانہ، سیلانی اور جاہلانہ طبیعت سوچ سوچ کر زار و خطار ہونے لگتی۔ ان کے آہ و بکا سے کئی کوس تک باب الناس کی سما خراشی ہو رہی تھی۔ کچھ اس انداز سے سینہ کوبی کرتی جیسے مزدور فرش پر دھرمٹ کوٹتا ہے۔ علی ھذا القیاس سینہ کوبی کی تمام رائج الوقت رسومات اپنے عروج پر تھیں۔ ان کے انتقال کے خوف سے تمام ہم پیالہ و ہم نوالا دوست فرط مسرت سے ان کی پذیرائی بطور در نایاب بجا لانے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے دامے درمے سخنے بغرض بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے۔ انجمن افزائش اولاد کے تاحیات صدر ہونے کے باعث رفع عام کے اداروں نے عکاس اور اخبار منقار طوطی کے مدیر کو بھی بلوا لیا تھا۔ رقیب روسیہ نے ذہن بنا کر زین کس لی تھی اور پابرکات تھا۔ بشتی، قصاب، دھوبی، کنجڑا، نائی، قلعیگر، رنگساز، بزاز، گوالا، ماشکی، حلوائی، پنسار، منیار، دنیا، جلاحہ، سنار، موچی، کوچوان، معالج، طبیب، جرہ، خانسامہ، نان بائی، مہیتر، باورچی، محرر اور ڈاکیا گھر کے باہر محیر العقول بنے بتوں کی مانند اشارہ کنایہ سے اپنی اپنی رقوم کا تقاضا کر رہے تھے۔ رقاصائیں اس محلاتی سازش کو برسر عام بے نقاب اور بام پر لے جانے کے لیے محو رقص تھیں۔ اسی ہی افراتفری کے عالم میں اماوس کی رات آ گئی اور موصوف مخنث ہو کر نصف شب تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شکم سیری کے لیے بستر پر آلتی پالتی مار کر تشریف فرما ہوئے۔ دنیا و مافیہ سے بے خبر انواع و اقسام کے کھانے ہٹ دھرمی سے نوش فرمانے لگے۔ احتیاطاً رفیق حیات سے لوٹا اور دودھ ہضم ادویات بھی آواز دے کر طلب فرمائی۔ گندگی کے باعث دوران تناول پلنگ کے ارد گرد حشرات الارض قدم بوسی کے لیے موجود تھے، مگر جناب شتر بے مہار کی مانند فکر فردا اور یوم حشر سے بے نیاز مچھروں کے خول اور بنبناتی مکھیوں کے جتھے ستاروں کے جھرمٹ میں کھانا ٹھونستے ٹھونستے دار فانی کو خیر آباد کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی گزر اوقات چونکہ نوسر بازی اور ٹھگنے پر تھی یا بالفاظ دیگر لاغر و ناتواں ہونے کے باعث کوئی اجرت، مشاعرہ، وظیفہ یا معاوضہ نہیں ملتا تھا، لہذا شفا خانہ حیوانات کے کرتا درتا حضرات نے وصال کا سبب بننے والے متعدی جرثومہ اور تبخیر معدہ کے اجزاء ترکیبی کی تحقیق اور تفتیش سے معذرت کر لی۔ نگندہ، غرارہ، شرارہ، زیر جامہ، صدری انگرکھا، اچکن، شیروانی، نمدہ، ظروف،
उगालदान, चौंगा, अफोरा, आफोरा और रकाबी गर्ज ये के जेर इस्तेमाल अशिया को रहन रख कर कफन दफन का इंतजाम मुमकिन हुआ। सुपुर्द खाक किए जाने के बाद मुनकिर नकीर ने जो ही सवालात की इब्तिदा की तो उल्टा उसी से शनाख्ती कार्ड तलब करके वर्तए हैरत में डाल दिया। उसने भारी रिश्वत की पेशकश की और अजराम फल्की, जाम जम और कसाफत इजाफी की मदद से तैयार शुदा जायचा और जंतरी कबर में छोड़कर बर्फ रफ्तारी से राह फरार इख्तियार की। उनकी इस नागहानी और बेवक्त रहलत से नखलिस्तान सहराए बेआब हो गया, कोह दमन अफसुर्दा और आजुर्दा है। आसमान के सैयारों, सितारों और कहकशाओं में क़यामत सुगरा का समा है और सुक़ज़ा क़ज़्ज़ाक़ों और शोबदाबाजों पर मंजनीक के गोलों की तरह बरस रही है, मगर अग़ियार जमा खातिर रखे मधुर दिनों पर नगमा सराई करते हुए और सरदाई घोंटते हुए नजर आते हैं। वो कि उनका शिराजा भी बिखर चुका है, मगर ढिठाई के साथ मुतंजन में अशरफियों की नामुनासिब मिकदार मिलाकर पूछे कातिल से निकल कर मक्तल की जानिब रवां दवा है। ताउस और रुबाब के गिर्द ओपलों की थाप पर मधूश रक्स जारी है। असलाफ की शमशीर व सनान और सिला रहमी आलम अरबा में बाहम दस्तो गरेबा और जूतम पट्टी में मशगूल है। साहिब आलम आलम पना के सामने सर तस्लीम खम किए बार बार कवनिश बजाकर मेमने की आवाज में तखलिया तखलिया पुकार रहे हैं। आप हजरात को जानकर बेहद मुसरत होगी कि हमारी इस ऑल फॉल अनशन अटरम शटरम अला बला ऊट पटांग अटकल पच्चू गलतुल आम बेतरतीब बेसरोपा लामानी बिला मुहावरा उर्दू ग्रामर के मुतजाद आजाद नसर निगारी को बातिल नखास्ता जहर मार करते हुए अंजुमन बर्बादी उर्दू ने उर्दू की बका तरवीज जिला और तरक्की में गिरा कदर इजाफे के तौर पर तस्लीम किया और मजमून निगार को उर्दू बेअदबी में PhD की एजाजी डिग्री देने का ऐलान किया।